اب میرا جو سوال ہے وہ عالم خان سے ہے۔ عالم خان، آپ کو جماعت اسلامی میں کتنا عرصہ ہوا ہے، اور تحصیل رجحان کے آپ امیر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر رہے ہیں تو کتنا عرصہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رجحان میں جماعت اسلامی 1985 سے میں یہاں آیا ہوں۔ جماعت اسلامی رجحان میں تقریباً میں کافی دفعہ امیر رہا ہوں، کافی دفعہ رجحان شہر کا میں کافی دفعہ امیر رہا ہوں۔ یہاں یہ نہیں ہے یہ بالا چانی ہے، یہ اور قوم ہے۔ میرا تعلق درانی قبیلے سے ہے۔ میں تقریباً 10-12 دفعہ یہاں شہر کا میں امیر رہا ہوں، رجحان شہر میں۔ انشاءاللہ ہم رجحان جماعت اسلامی ہمارا منشور ہے، ہم جماعت اسلامی کے ہیں، تو انشاءاللہ ہم جماعت اسلامی کا بھرپور انشاءاللہ اس سال انشاءاللہ ہم ترازو کو کامیاب کریں گے۔ شعیب خان مداری کو، مجیب الرحمان مداری کو انشاءاللہ دونوں بنگلوں کو ہم شکست دیں گے، کیونکہ یہ انگریزوں کے غلام ہیں، ہم خدا کے غلام ہیں۔ انشاءاللہ خدا والے جیت جائیں گے، وہ ہار جائیں گے۔ شکریہ۔ اچھا، اب جماعت اسلامی رجحان نہیں، صرف جماعت اسلامی کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جو اس کا ماضی تھا، جماعت اسلامی کے ماضی میں رکن بننا تو وہ بہت دور کی بات تھی، کارکن بننا بھی فخر محسوس سمجھا جاتا تھا۔ تو رکن کے لیے بہت سے مراحل سے گزر کر پھر ہی وہ رکن بنتا۔ لیکن آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو جس کو 10 آیات بھی نہیں آتے، یا جس کو قرآن مجید پڑھنا بھی مشکل سے آتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی رکن بن جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ویسے جماعت اسلامی کے اندر رکنیت کے لیے اور کارکن بننے کے لیے میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ امیر غریب آ سکتا ہے تو امیر بھی آ سکتا ہے، بالکل اسی طرح جماعت اسلامی میں پڑھا لکھا آ سکتا ہے تو ان پڑھ پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، ان پڑھ بھی جماعت اسلامی کے اندر آ سکتا ہے، رکن بھی بن سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو کتابیں پڑھنی ہیں وہ کسی پڑھے لکھے سے سنے گا، اور سن کر پھر نظم جماعت جس سے مطمئن ہو اس کو رکن بنایا جاتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تحریکیں جب بڑھتی ہیں اور پھیلتی ہیں تو اس کے اندر اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں۔ البتہ اصلاح اور نظر اور احتساب اور مرکزی نظم کی طرف سے، صوبائی نظم کی طرف سے مسلسل جاری رہتا ہے۔ اسی لیے جماعت اسلامی کے اندر آنے کے لیے ہر کس و ناکس کے لیے جب دروازے ہمارے کھلے ہیں تو پھر ضابطے کے تحت رکنیت سے اخراج کا معاملہ بھی نظم کے پاس موجود رہتا ہے۔ اچھا شعیب بھائی، آپ سے میرا آخری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے تقریباً چند عرصہ پہلے ایک ممبر سازی کا آپ نے آغاز کیا تھا پورے علاقے میں۔ ہمارے رجحان میں ہم نے دیکھا تھا گلی گلی کوچے کوچے میں نا آپ کے افراد بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ بتا سکتے ہیں ممبر سازی میں کتنے لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی؟ جی دیکھیں، ویسے تو جماعت اسلامی ہر سال یہ ممبر سازی مہم کرتی ہے، اور خصوصی طور پر نوجوانوں کو کیمپس لگا کر اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اپنے دعوت پہنچانے کا یہ ایک ذریعہ ہے ممبر سازی مہم بھی۔ تو وہ مختلف اشکال میں ہوتی ہے، کبھی کیمپ لگائے جاتے ہیں، کبھی لوگوں کے گھروں تک پہنچا جاتا ہے، تو کبھی کسی جلسے یا جلوس کی صورت میں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ مقصد لوگوں تک پہنچنا ہے، لوگوں تک اپنی دعوت پہنچانا ہے۔ تو اس حوالے سے جے آئی یوتھ رجحان نے گزشتہ کچھ دن پہلے ممبر سازی مہم کی، اور صرف ایک دن کے لیے ممبر سازی مہم کی، تو وہاں بھی الحمدللہ 500 سے 600 کے قریب نوجوانوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ دینے کا عزم کیا، اور ممبرشپ فارم بھی لیا اور جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح اگر یہ تو خصوصی طور پہ مہم چلائے جاتے ہیں، ورنہ جیسے مجیب الرحمان مداری صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ ہر کسی کے لیے ہمارے جو دفتر ہے ہمارا وہ 24 گھنٹے کھلا ہے، حاضر ہیں، ہمارے دل بھی لوگوں کے لیے کھلے ہیں، جب بھی لوگ آنا چاہیں آ سکتے ہیں، خصوصی طور پہ نوجوان، بزرگ، بچے، ہم ان کے لیے ہی بیٹھے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کسی فرد واحد کا نہیں ہے،
البتہ یہ جو ممبر سازی مہم ہے یہ کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے یا تو کچھ ایک دن کے لیے مختص کیا جاتا ہے، جس سے ایک پورے فضا بنائی جاتی ہے اور لوگوں تک پہنچا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس میں بھی ایک دن کے لیے جو ہم نے ممبر سازی کی اس میں بھی 500 سے 600 کے قریب نوجوان جماعت اسلامی کے ساتھ جڑے ہیں۔